بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج ہم آپ کو ہماری کتاب جو پڑھاتے ہیں حصہ ششم، اس کا سبق نمبر 15 پڑھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے صفحہ نمبر 63 مطلب 63 پر۔ جلدی جلدی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور ریڈنگ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ہاں، اس کا ٹاپک ہے سچا خواب، ٹھیک ہے؟ یہ نکال لیجئے آپ یہ والا پیج۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی جو ایک مشہور مطلب نیک بادشاہ گزرے ہیں، انہیں خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فکر مند ہیں۔ سلطان یہ خواب دیکھ کر دن بھر پریشان رہے، لیکن ان کی سمجھ میں وجہ نہ آئی۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے دیکھا، نور الدین، 2 کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تیسری رات پھر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کے چہروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، نور الدین، ان کتوں کے شر سے مجھے بچا۔ 3 روز تک مسلسل ایک ہی طرح کا خواب دیکھ کر سلطان شدید بے چین ہو گئے۔ انہوں نے سوچا یقیناً مدینے میں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے فوراً مدینہ شریف جانے کا فیصلہ کیا اور سفر کی تیاری کر کے روانہ ہو گئے۔ وہ جلد از جلد وہاں پہنچنے کے لیے بے قرار تھے، اس لیے کہیں رکے بغیر رات دن سفر کر کے مدینے جا پہنچے۔ آپ سب ہمارے پیارے بچے یہ جانتے ہیں نا کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اور میں کہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ سب کو بھی یہ چھوٹا والا درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ مدینے پہنچ کر فوراً انہوں نے کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ اعلان کرا دو کہ سلطان نور الدین نے تمام اہل مدینہ کی دعوت کی ہے، تمام لوگ دعوت میں شرکت کریں۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کوتوال نے دعوت کے انتظامات بھی مکمل کر دیے۔ مقررہ وقت پر تمام لوگ دعوت پر آئے۔ سلطان ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھتے جاتے تھے، لیکن انہیں وہ چہرے نظر نہ آئے جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے، اس لیے وہ سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چونکہ مسلسل 3 رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا تھا، اس لیے انہیں بھلا کیسے چین آ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ یہ حدیث بھی پڑھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کبھی میری شکل بنا کر کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے سلطان کو اپنے ان خوابوں کی سچائی پر 100% یقین تھا۔ دعوت کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو سلطان نے کوتوال سے پوچھا کہ کیا سب لوگ دعوت میں آئے تھے یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دعوت میں نہیں آئے؟ کوتوال نے سلطان کو بتایا کہ مدینہ شہر کے سب لوگوں نے دعوت میں شرکت کی ہے، البتہ 2 عمر رسیدہ بزرگ دعوت میں نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مطلب جب انہوں نے خواب دیکھا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے نور الدین، مجھے ان کتوں کے شر سے بچاؤ، تو وہ فوراً مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ اتنے سارے لوگوں میں کیسے ڈھونڈتے؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک آئیڈیا کیا، وہاں کے پولیس افسر سے کہہ کر ایک اناؤنسمنٹ کرایا اور سارے لوگوں کو دعوت پر بلایا، اور سب کے چہرے غور سے دیکھتے رہے مگر ان کو وہ چہرے وہاں پر نہیں نظر آئے۔ پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا سارے لوگ آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، 2 جو ہیں ایجڈ لوگ نہیں آئے، باقی سارے لوگوں نے شرکت کی ہے، جیسے آپ نے انوائٹ کیا تھا تو سب لوگ آ گئے۔ سلطان نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کوتوال نے بتایا کہ وہ یہاں قبرستان میں ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، نہ کسی سے کچھ مانگتے ہیں، نہ کسی دعوت میں جاتے ہیں، بس سارا دن عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت پر آنے والوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے مطلب اپنا وہ بنا رکھا تھا، ایک روز کا رویہ بنا رکھا تھا، برتاؤ بنا رکھا تھا کہ وہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، کہیں جاتے بھی نہیں تھے، کسی سے ملتے بھی نہیں تھے، اور جو لوگ آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کے لیے ان لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ یہ سن کر سلطان فوراً ان کی جھونپڑی کی طرف گئے۔ وہ دونوں اس وقت جھونپڑی میں موجود نہیں تھے۔ جھونپڑی میں داخل ہو کر سلطان نے خوب ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں اعتراض کے قابل چیز نہ ملی۔ سلطان فکر مند تو تھے ہی، انہوں نے اسی پریشانی میں زمین پر پڑی ہوئی ایک چٹائی کو جیسے ہی اٹھایا تو سارا ماجرا ان کی سمجھ میں آ گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے اس جھونپڑی کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچنے کے لیے
ایک سرنگ کھودنی شروع کر دی تھی، مطلب ایک ٹنل بنانی شروع کر دی تھی، اور وہ آہستہ آہستہ تھوڑا کر کے کھود رہے تھے اسے، اور اسے مطلب چھپانے کے لیے اس کے اوپر ایک چٹائی ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ دیکھ کر سلطان آگ بگولا ہو گئے، ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے چیخ کر حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کے چہرے دیکھتے ہی سلطان پہچان گئے کہ یہی وہ شیطان ہے جن کے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھا کر ان کے شر سے بچانے کا حکم دیا تھا۔ سلطان نے سخت لہجے میں ان سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ یہاں کس لیے آئے ہو اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر ان دونوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں بنائیں کیونکہ وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ اب حقیقت بتائے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم دراصل یہودی ہیں۔ ہماری قوم نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ ہم سرنگ کے ذریعے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ ہمارا کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ مطلب وہ باتیں سن کر سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنی تلوار سے دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ سلطان نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف خوب گہری کھدائی کروا کے وہاں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ قبر مبارک تک آئندہ کسی خبیث کے پہنچنے کا امکان ہی ختم کر دیا جائے۔ عیسائیوں کو جنگوں میں شکستیں دینے کے علاوہ اس واقعے کی بنا پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ اچھی طریقے سے پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا واقعہ۔ اس میں آگے آپ کے لکھے ہوئے ہیں الفاظ معنی، پھر ہیں سوال جواب اور محاورے جن کا جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور صحیح غلط۔ خواب یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہوتے ہیں ناؤن، کسی بھی چیز کا، شخص کا، چیز کا، جگہ کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو ان جملوں میں جو بتائے گئے ہیں سلطان، شخص اور چہرہ، یہ اسم ہے، خواب اسم ہے۔ دیکھتے تھے، دکھائے گئے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، مطلب یہ ورب ہے، یہ کوئی کام ہے۔ اور سلطان، شخص، چہرے اور خواب سے کسی ذات یا شے کا نام تو ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ان میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یعنی کہ یہ ناؤن ہے۔ یہ تو آپ کو بہت بچپن سے آپ لوگ گرامر میں سب سے پہلے جو چیز پڑھتے ہیں وہ اسم ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے تھے، دکھائے گئے تھے، دونوں کلمے سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کے ساتھ زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ فعل ہے، مطلب یہ ورب ہے۔ اسم کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ، حال، ماضی اور مستقبل نہ پایا جائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے اور اس میں کوئی مطلب یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ اب ہوا ہے کام، پہلے ہوا تھا یا آئندہ زمانے میں ہوگا، کوئی سا زمانہ نہیں ہوتا اس میں، اور بلکہ اس کا آسان سا وہ پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا یا ہونا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی پاسٹ، حال ہوتا ہے پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر میں سے ایک پایا جائے۔ درج ذیل جملوں میں اسم اور فعل کی شناخت کیجیے۔ اب آپ کو اچھی طرح اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ آرام سے ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے نور الدین زنگی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اس میں اسم کون کون سے ہیں؟ اس میں ہے نور الدین زنگی اسم ہے، ٹھیک ہے، خواب بھی اسم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسم ہے، اور دیکھا جو ہے وہ ہے فعل۔ سلطان نے تمام اہل مدینہ کی دعوت کی، تو سلطان بھی اسم ہے اور اہل مدینہ بھی اسم ہے، اور دعوت کی جو ہے وہ فعل ہے۔ سلطان فوراً ان کی جھونپڑی کی طرف گئے، اس میں جیسے پہلے سلطان اسم تھا، اس میں بھی اسم ہے، جھونپڑی بھی اسم ہے، اور گئے جو ہے وہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان آگ بگولا ہو گئے، آگ بگولا ہونا فعل ہے اور سلطان جو ہے اسم ہے۔ سلطان نے سخت لہجے میں ان سے پوچھا، تو سلطان اسم ہے اور پوچھا جو ہے یہ فعل ہے۔ چلیں آگے چلیں، ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں جلدی سے، آپ کو کام بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیے اور لکھیے سبق نمبر 15 سچا خواب الفاظ معنی، ٹھیک ہے۔ جلدی میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ بھی اپنا لکھنا شروع کریں۔ زیارت کسی متبرک مقام یا چیز یا جگہ کا دیکھنا۔ سعادت کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمتی، نیکی، بھلائی۔ فکر مند، فکر میں مبتلا، پریشان۔ شر، برائی، برا ارادہ۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سردار مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے قرار بے چین شدید سخت اہل مدینہ، مدینہ کے رہنے والے، کوتوال پولیس افسر، شرکت شریک یا شامل یعنی انوائٹ، انتظامات انتظام کی جمع ارینجمنٹس، مقررہ تجویز کیا ہوا حسب دستور، مسلسل لگاتار کنٹینیوسلی، عمر رسیدہ بڑی عمر کا یعنی بوڑھا ایلڈرلی، 100% یقین پورا اعتماد پکا بھروسہ، روزہ مقبرہ یا باغ، ماجرا قصہ واقعہ حالت کیفیت، سرنگ ہوتی ہے ٹنل سوراخ زمین میں جانے کا راستہ، جسد تن یا بدن، انتہا نہ رہی، اس میں لکھا تھا غصے کی انتہا نہ رہی یعنی غضبناک ہونا، نہایت غصے میں آنا، سخت لہجہ غصے میں بولنا، تیز آواز کے ساتھ بولنا، حقیقت سچ ریئلٹی، چارہ گزارا، سیسا ایک قسم کی دھات، آنکھوں میں خون اتر آنا، غصے میں آنکھیں سرخ ہونا، غضبناک ہونا، گردنیں اڑانا، قتل کرنا، خبیث بہت برا، امکان چانس یا ممکن ہونا۔ چلے اب ہم کرتے ہیں اپنے سوال جواب۔ سوال نمبر 1، سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں کیا دیکھا؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور انہیں فکر مند پایا۔ دوسری رات پھر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نور الدین 2 کتے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تیسری رات کہا، نور الدین ان کتوں کے شر سے مجھے بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد کے چہروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ سوال نمبر 2، سلطان نور الدین زنگی نے خواب دیکھنے کے بعد کیا کیا؟ سلطان نور الدین زنگی 3 روز تک لگاتار ایک ہی طرح کا خواب دیکھ کر شدید بے چین ہو گئے اور فوراً مدینہ شریف جانے کا فیصلہ کیا۔ کہیں رکے بغیر رات دن سفر کر کے مدینے جا پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جن 2 اشخاص کو خواب میں دیکھا تھا انہیں کیسے پکڑا؟ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے کوتوال شہر کو بلا کر تمام اہل مدینہ کی دعوت کے انتظامات کرائے، ہر شخص کو غور سے دیکھا۔ جب پتہ چلا کہ 2 عمر رسیدہ شخص نہیں آئے تو تحقیق کی اور قبرستان میں ایک جھونپڑی میں گئے جہاں ایک چٹائی نظر آئی، اسے اٹھانے پر 2 یہودی اشخاص کی چال سمجھ آئی اور وہ دونوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سوال نمبر 4، یہودیوں کی کیا سازش تھی؟ جواب لکھیں گے کہ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان خبیث لوگوں کو پکڑا اور سختی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کے کہنے پر سرنگ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے اور جسد مبارک کو نکال کر لے جانے کے کام پر مامور ہیں۔ اس طرح یہودیوں کی ناپاک سازش سامنے آئی۔ سوال نمبر 5، سلطان نے دونوں یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سلطان نے جب ساری ناپاک سازش سنی تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے اسی وقت اپنی تلوار سے دونوں کی گردنیں اڑا دیں۔ سوال نمبر 6، سلطان نور الدین زنگی کا کام تاریخ اسلام میں کیوں ہمیشہ زندہ رہے گا؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کام تاریخ اسلام میں کیوں ہمیشہ زندہ رہے گا؟ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگوں میں عیسائیوں کو شکستیں دیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے چاروں طرف خوب گہری کھدائی کروا کے وہاں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک کسی کے غلط عزائم پہنچنے کا اندیشہ نہ رہے۔ آگے جو ہے یہ آپ کے سوال جواب تو ختم ہو گئے، اب آپ کا یہ پارٹ 2 ہے، اس میں آپ کو محاوروں کا جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیارت، ہر مسلمان کو اللہ اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے۔ دعوت، بورڈ میں اچھے نمبر آنے پر میں نے سب سہیلیوں کی دعوت کی۔ عمر رسیدہ لوگوں کی خدمت کر کے دعائیں لینی چاہیے۔ آگ بگولا ہونا، جب ماں بازار سے واپس آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر بچوں پر آگ بگولا ہو گئی۔ آنکھوں میں خون اتر آنا، ملازم بچے کے ساتھ ناانصافی دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے آپ کا چوتھا جو کام ہے، تیسرا تو ہم نے وہ صحیح غلط کر ہی لیا تھا، چوتھا ہے الفاظ کی ضد لکھیے یعنی کہ متضاد لکھیے۔ پریشان کا لکھ لیں پرسکون، سفر کا ہوتا ہے حضر یا قیام، سخت کا لکھنا ہے نرم، شر کا خیر، شکست فتح، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ آپ کا کچھ اور کام لاسٹ میں لکھا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی اور سچا واقعہ اپنے استاد سے معلوم کیجیے، یہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ جب تک آپ اپنا کام مکمل کریں، اللہ حافظ۔